ڈاکٹر عتیق رضا صاحب بھی آ گئے ہیں اور حاجی محمد حسین صاحب بھی آ گئے ہیں. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ بالکل خاموش ہو کے غور سے بات سنیں. یہ پروگرام جو آرگنائز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ ان کی بات غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بالکل یہ آپ کے لیے پروگرام کیا گیا ہے, آپ کے بچوں کے لیے کیا گیا ہے, تعلیم اور صحت کے اوپر پروگرام ہے. لیکن آپ اگر غور کریں گے اس بات کو تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ یہاں حال میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, آپ خاموشی سنیں. اور میں اب دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عتیق رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے بات ہے کہ سننے کی ریگولر عادت بھی نہیں ہوتی, بیٹھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی, تو بڑوں کے لیے سننا جو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. تو ابھی آپ صرف 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنی کسی چیئر کے پاس, اور صرف یہ کریں اپنے ہی جو آپ کا صوفہ ہے اس میں ادھر سے ادھر ہو جائیں, جگہ چینج نہیں کرنی. یعنی کہ آپ یوں ہو جائیں یہ ایک جگہ, ہاں یوں تھوڑا صرف ایک دو چینج کریں ایسے. اس سے آپ کا تھوڑا سا اینگل, تھوڑی سی موومنٹ, پنجوں کو تھوڑا سا موو کر لیں, ہاتھ آگے کریں, ایسے ہاتھ موو کریں, تھوڑا سا موو کر لیں, تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. ویسے بھی آپ کو ایک فیمیل آئیں گی ایکسرسائز بھی کروائیں گی, پراپرلی آپ ایکسرسائز ہوگی, لیکن 1 گھنٹے کے بعد کم از کم 2-3 منٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور یہ زندگی میں ایک اسکیجول بنا رہے ہیں کہ زیادہ دیر اکٹھی دیر نہیں بیٹھنا, چینج کرنا ہے تاکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہو. آپ کا ایک ہی جگہ پہ دماغ دیکھ کے بیٹھ کے کوئی بھی کام کریں وہ اسٹیگنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی ہم بیٹھ جائیں. وہ جو بہت پیچھے ہیں بیشک آگے آگے سیٹیں فل ہوں. ابھی آنکھیں بند کریں, 1 منٹ کے لیے آنکھیں بھی بند کریں. اپنے ریڑھ کی ہڈی کو پراپرلی کریں, اپنے پاؤں پراپرلی کریں, بالکل ریلیکس. نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ہم مزید کچھ فہم حاصل کر سکیں جس سے ہماری زندگیاں بھی روشن ہوں اور ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی روشن ہوں. میں آج سے 61 سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا, اور جب میں آہستہ آہستہ میں نے بڑا ہونا شروع کیا تو میرے دادا کا جو گاؤں تھا وہ جہانیہ منڈی کے قریب ملتان کے ضلع کے اندر آتا ہے. تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا, شعور آنا شروع ہوا, تو میں نے دیکھا کہ پورے گاؤں کے اندر کوئی شوگر کا مریض نہیں تھا, کوئی بلڈ پریشر کا مریض نہیں تھا, کوئی دل کا مریض نہیں تھا, کوئی صحت کے مسائل اس طرح کے نہیں تھے جو اس وقت مسائل درپیش ہیں. تو پچھلے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ گاؤں سے شہر چلے گئے, کراچی چلے گئے, اور کراچی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وسائل دے دیے, مادی ترقی ہوئی تھوڑا سا. تو سوچا کہ جو کچھ حاصل کیا ہے, جو اس زندگی سے سیکھا ہے, کیوں نہ اپنے مسلمان بھائیوں کو, اپنے پاکستانی بھائیوں کو ان کو رہنمائی کی جائے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. اس وقت پاکستان جو ہے صحت کے مسائل کا شکار ہے بری طرح. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شوگر کا مریض نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی دل کا مریض نہ ہو, اور پورا معاشرہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان اس وقت صحت کے معاملے میں دنیا میں 153 نمبر پر آتا ہے, یعنی کہ 153 ممالک ہیں جن کی صحت ہم سے اچھی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی صحت اچھی کر سکتے ہیں اگر اور جو پہلے 40 ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر غیر مسلم ہیں. تو پہلے 40 ممالک جن کی صحت سب سے اچھی ہے دنیا میں, وہ سارے کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ امید کی ایک دن باقی ہے کہ اگر ہم بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں تو ہم واپس وہ ٹائم آ سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں پھر ہمارے محلوں سے یہ شوگر کے مریض ختم ہو جائیں, بیماریاں ختم ہو جائیں, کہ ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں, کہ میڈیکل اسٹور بند ہو جائیں. انشاءاللہ یہ دور واپس آنا ہے, اسی کے لیے ہم کوشش کرنے ہیں, اور ہم سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم جو دین دی ہے, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ آیت اس وقت کو یاد دلاتی ہے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تھا. اسی وقت قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ سنا دیا تھا انسانیت سے کہ اے انسانوں, تم دونوں زمین پر اتر جاؤ, تو جب بھی تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے 2 نقد انعام ملیں گے, اسے 2
नकद इनाम मिलेंगे। पहला इनाम ये मिलेगा कि वो खौफ से बचा लिया जाएगा, मतलब ये है कि उसे अमन नसीब हो जाएगा, और दूसरा ये है कि वो गम से बचा लिया जाएगा। तो गम से का क्या मकसद है कि उसको जो है खुशी नसीब हो जाएगी। अब खुशी और अमन अगर चाहिए तो अल्लाह ताला की जो दीन है, दीन इस्लाम, उसको दिल जान से समझना पड़ेगा और कबूल करना पड़ेगा। आज से 30 साल पहले जो हमारे बाप दादा तंदुरुस्त थे, तो पूरे गांव तंदुरुस्त थे, उसकी दो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह थी। वो एक वजह ये थी कि वो गुर्बत की वजह से सीरत के करीब पैसे ही नहीं थे कि कोक पी सके, पैसे नहीं थे कि बेकरी खरीद सके, पैसे नहीं थे कि रात को कहीं सफ़र कर सके, तो लिहाजा वो गुर्बत की वजह से बहुत सारी बुराइयों से बचे हुए थे, गुर्बत की वजह से बहुत सारी बुराइयों से बचे हुए थे। और दूसरा ये है कि उस वक़्त के जो रस्म व रवायत थे, उस वक़्त का जो लाइफ स्टाइल था, वो उनको बहुत सारी चीज़ों से बचा रहा था। उस वक़्त का जो लाइफ स्टाइल था वो उनको बहुत सारी गलत चीज़ों से बचा रहा था। मिसाल के तौर पर रात को वक़्त से सोना सीरत से साबित है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि बिजली नहीं थी तो वक़्त से सो जाते थे। सुबह उठना सीरत से साबित है, सलफ़ की सीरत से साबित है। सुबह उठना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको पता था कि धूप निकलने से पहले हमने अपने काम पूरे करने हैं, फिर धूप निकल आएगी, गर्मी हो जाएगी, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा वो जल्दी उठते थे। फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लों में कभी बीमारी नहीं होगी। फिर हमारी नस्लें जब एक दफ़ा तंदुरुस्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं होंगी, क्योंकि हम शौरी तौर पर ये सफ़र तय करेंगे, शौर की सतह पर ये सफ़र तय करेंगे। हमारे बाप दादा जो सीरत का सफ़र तय कर रहे थे वो गुर्बत की वजह से कर रहे थे और उस वक़्त के माहौल की वजह से कर रहे थे, और आज हमें ये सफ़र तय करना है शौर की सतह पर, अपने दिल की पसंदीदगी की वजह से, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत और नस्लें बनाने के लिए। अब आज आप सबसे सुबह नाश्ता किया है, तो आज का एक आम मुसलमान जो है वो अगर से पूछता हूँ मैं कि मेरे भाई आपने जो नाश्ता किया है, या मेरी बहन जो आपने नाश्ता किया है, तो क्यों नाश्ता किया है, तो अक्सर जवाब ये आता है कि नाश्ता इसलिए किया है कि हमें भूख लगी थी। आपके जहन में भी ये जवाब है ना कि हमें भूख लगी थी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर हमें भूख लगी थी तो हम सारे मुसलमान हैं, इसका मकसद ये है कि मुसलमान ने इसलिए नाश्ता किया तो उसको भूख लगी थी। तो हमारे ये इसी धरती पर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उन्होंने भी सुबह नाश्ता किया, तो उन्होंने नाश्ता क्यों किया, वो कहते हैं जी उन्होंने भी इसीलिए नाश्ता किया, उनको भूख लगी थी। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि फिर मुसलमान के अंदर और गैर मुस्लिम के अंदर फ़र्क क्या हुआ कि मुसलमान ने भी उसी ज़हनी सतह पर नाश्ता किया, रोटी खाई, और एक गैर मुस्लिम ने भी उसी सतह पर रोटी खाई, तो फिर फ़र्क क्या हुआ। फिर हम किस बात पर अल्लाह ताला से कल को अजर मांगेंगे। हम जो अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह ताला हम तेरी बंदगी करके आए हैं, हमें माफ़ कर दी, हमें जन्नत दे दी है, तो कोई वजह तो होनी चाहिए ना। असल में ये वजह हमने खो दी है। हमारा खाना खाना अल्लाह की इबादत है। मुसलमानों का खाना खाना क्या है, अल्लाह की इबादत है, और गैर मुस्लिम का खाना खाना उसकी पेट पूजा है। वो अपने पेट की पूजा करने के लिए खाना खाता है, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए खाना खाता है, जबकि मुसलमान क्यों खाना खाता है, अपने रब की इबादत करने के लिए खाना खाता है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा खाना खाना अल्लाह की इबादत है, तो हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी इबादत है। ये तो सफ़र जब से हमसे छीन लिया गया है कि जो है सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात इबादत है और बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई है, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई है। तो फिर क्योंकि इंसान तो अक्लमंद नहीं है, वो तो इल्म नहीं रखता, तो जब हम किसी बात को दीन के पैराई में क्या कबूल करते हैं तो फिर रहनुमाई भी दीन से लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने नमाज सुबह पढ़ी है, तो नमाज आपने सीखते हैं, नमाज सीखी है तो आपने नमाज पढ़ी है ना, बगैर सीखे तो नमाज नहीं आ गई। नमाज क्यों सीखी आपने कि ये अल्लाह की इबादत है, मुझे सीखनी चाहिए। तो रोज़ा हम रखते हैं तो हम सीखते हैं कि रोज़ा कैसे रोज़ा रखना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, किस वजह से रोज़ा टूट जाएगा, उन कामों से बचते हैं क्योंकि उसको इबादत समझते हैं, लेकिन खाने पीने को इबादत नहीं समझते। इसीलिए इसके कोई असूल हमारे पास नहीं है, इसके कोई असूल हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। इसी तरह सोने और जागने को भी दीन नहीं समझते, सोने और जागने को भी दीन नहीं समझते, इसलिए उसके भी कोई असूल नहीं है। तो पहली बात तो ये है, अगर हमने ये सफ़र तय करना है, कामयाबी का सफ़र, जन्नत का सफ़र, सेहत का सफ़र, तो हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हम 24 घंटे अल्लाह के बंदे हैं, हम 24 घंटे अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ पर भी जो आप आई हुई हैं, कि मेरे भाई जो आए हुए हैं, हम सारे हालत इबादत के अंदर हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं
اس لیے آئے ہیں، یہاں پر آئیں گے، یہاں پر گفتگو ہوگی، اس سے ہم کچھ سیکھیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کیوں آئے ہیں؟ سیکھنے، جو میری بہن اور بھائی سیکھنے کے لیے آیا ہے تو وہ عبادت میں حالت ہے، یہاں پر بیٹھنا ہمارا حالت عبادت کے اندر ہے۔ جب تک ہم بیٹھے رہیں گے ہمیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، بشرطیہ کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنی فلاح کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روٹی کھانا بھی عبادت ہے، روٹی کمانا بھی عبادت ہے۔ آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں یا پڑھاتے ہیں یا مطلب کام کرتے ہیں، آپ کا شوہر کام کرتا ہے، یہ روزی کمانا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جب عبادت کوئی چیز بنتی ہے تو پھر اس کے اصول جو ہے شریعت سے لیے جاتے ہیں، اس کے اصول کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ شریعت سے لیے جاتے ہیں۔ اور شریعت کس نے نازل کی ہے؟ اس الحکیم رب نے نازل کی ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اس نے وہ شریعت نازل کی ہے، اور شریعت ہمارے فائدے کے لیے نازل کی ہے۔ شریعت ہمارے فائدے کے لیے، جیسے کوئی چیز ہم خریدتے ہیں، موبائل فون خریدتے ہیں تو موبائل والا ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی اس کا یہ بٹن دباؤ گے تو یہ کام ہوگا، یہ بٹن دباؤ گے تو یہ ہوگا، اس کی بیٹری اتنی دن میں چارج ہوگی، فلانا چارجر اس کے اوپر لگے گا، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہوتا ہے، اس کے خیر اور شر سے وہ واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، کون سی چیزیں ہمارے نقصان کے اندر ہیں۔ اب ہمارا رب سے تعلق کیسا ہے؟ وہ کون ہے رب جس کی ہمیں رب کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ تو ہمیں اپنے رب کی بات اس لیے ماننی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمارے زندہ رہنے کا پورا انتظام کیا ہے، اس نے ہماری زندگی کا پورا نظام فراہم کیا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ میری ماں یا آپ کی ماں آپ سے ایک ماں جتنی محبت کر سکتی ہے، آپ کا شوہر آپ سے ایک شوہر جتنی محبت کر سکتا ہے، آپ کا باپ آپ سے ایک باپ جتنی محبت کر سکتا ہے، لیکن وہ میرے رب کریم مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ میں صرف اس کی بات مانوں، میں صرف کس کی بات مانوں؟ اس رب کی بات مانوں۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ یار فلانا کی کہے گا، اور فلانا کی کہے گا، اور رشتہ دار کی کہیں گے، لیکن اس 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور دوسروں کی بات کو مان لیتے ہیں اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس خسارے سے بچنا ہے تو ہر بات اپنے رب کی مانیں، اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی ذات اس دنیا میں پیدا ہے ہی نہیں۔ تو اب آتے ہیں صحت کی طرف۔ صحت کا مسئلہ بہت ہی آسان ہے، صحت کا مسئلہ بہت ہی آسان ہے۔ کسی اور ڈاکٹر جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں، یہ جو ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جو ہمارے مسئلے ہیں اس کا حل موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ ہی سے سوچ لیتا ہوں، گواہی بھی آپ سے لے لیتا ہوں، کوئی ایسے مریض کو آپ جانتے ہیں یا جانتی ہیں جس بیچارے کو کوئی سال پہلے، کوئی 2 سال پہلے شوگر ہوئی ہو اور کسی انگریزی ڈاکٹر سے علاج کروا کے وہ ٹھیک ہو گیا ہو؟ کوئی ایسا مریض ہے آپ کے ذہن میں؟ تو لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اس انگریزی ڈاکٹر کے پاس، ان ہسپتال والوں کے پاس شوگر کا علاج موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کسی ایسے مریض کو بھی نہیں جانتے ہوں گے جس کی کوئی دل کی جس کو تکلیف رہتی ہے، جو ہے اس کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے یا دل میں تکلیف ہے، وہ بھی کبھی انگریزی طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ لہذا اس کا حل دین اسلام کے پاس ہے، کیونکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، بڑے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 بیماریاں ہماری قوم کو لگی ہوئی ہیں، شوگر کی بیماری ہے، دل کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، اور جگر کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، یہ کسی جراثیم سے نہیں لگتی، یہ کسی وائرس سے نہیں لگتی، یہ بیماریاں انسانوں کو 2 وجہ سے لگتی ہیں۔ جو میں آپ سے اردو میں گفتگو کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی؟ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بیماریاں سائنسدان کہتے ہیں 2 وجہ سے انسانوں کو لگتی ہیں۔ ایک وجہ ہے جب ان کا ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، یعنی ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سائنسدان کہتے ہیں کہ جب انسانوں کا لائف سٹائل خراب ہو جاتا ہے، طرز زندگی خراب ہو جاتا ہے، اس وقت یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ تو دین اسلام نے کیا انتظام کیا؟ ہمارے معدے کو صحت مند رکھنے کے بھی اصول ہمیں بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اس دنیا کے سب سے صحت مند شخص کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں
ان کی زندگی کو فالو کیجیے، ان کی سیرت کے مطابق سونا جاگنا کھانا پینا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کے مقدر میں صحت ہو جائے گی، آپ کے مقدر میں صحت ہو جائے گی۔ کوئی مشکل فارمولہ نہیں اور ناممکن فارمولہ بھی نہیں۔ اگر آج کافر صحت مند ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اسی لیے آپ کے پاس آئیں۔ یہ سارا پروگرام اسی لیے بنایا ہے کہ ان کی سازشوں کو، یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے اور مسلمان معاشرے کو جو ہے کامیاب بنایا جائے، صحت مند بنایا جائے، صحت مند بنایا جائے۔ تو صحت کے اصول جو ہیں بہت آسان اصول ہیں، کوئی ایسی بات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے کرنے کی نہ ہو یا جس کو آپ کر نہ سکیں۔ صرف 5-6 اصول ہیں، ان 5-6 اصولوں کو اگر آپ نے اپنا لیا، اگلے 90 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوائے اس کے کہ نزلہ زکام بخار جو موسمی چیزیں ہیں وہ شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ لیکن یہ جو 6 بیماریاں ہیں، شوگر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں کسی کو نہیں لگے، یہ بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب جب کھانا پینا ہمارا دین بن گیا، عبادت بن گیا، تو اب اس کے اصول بھی دین سے لینے پڑیں گے۔ جیسے نماز کے اصول ہم نے کس سے سیکھے ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ویسے ہی سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کھانا بھی ہم نے ویسے ہی کھانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی قرآن کریم میں، کہا کہ کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، لیکن ایک شرط لگا دی کہ فضول خرچ جو ہے اسراف نہیں کرنا۔ کھانا پینا تو ہے لیکن اسراف نہیں کرنا، اور پھر اسراف کی سزا بھی بتا دی، اگر تم کھانے میں اسراف کرو گے انہ لا يحب المسرفین، تو میں اللہ تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور جس سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ناراض ہو جائے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم نے ساری دنیا کو ناراض کر دینا ہے، اس رب کریم کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ اس رب کریم نے پھر ہمیں بتایا کہ اسراف سے بچنا ہے۔ اسراف کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسراف ہے کیا۔ اسراف کا پہلا معنی جو ہمارے دین کے جاننے والے علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر بھوک لگے، یعنی بھوک بندے کو نہ لگی ہوئے، کھانے کی طلب ہجے نہ ہوئے اور بندہ کھانا کھا لے، یہ اسراف ہے۔ یعنی بھوک نہ لگی ہوئے، طلب نہ ہوئے پوری اور کھانا کھا لے، یہ ہے گا اسراف ہے گا۔ اور آج ساری قوم یہ غلطی کر رہے ہیں، آج ہم کثرت سے یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ صبح ناشتہ 11 بجے 10 بجے پھر چائے، پھر اس کے ساتھ کوئی سموسے پکوڑے، پھر 2 بجے کھانا، پھر 4 بجے کوئی چائے سموسے پکوڑے بسکٹ، پھر رات کو کھانا، پھر رات کو 12 بجے کھانا، تو یہ اتنی دفعہ تو بھوک نہیں لگ سکتی۔ تو لہٰذا اگر صحت مند معاشرہ چاہیے، اگر صحت مند جسم چاہیے، تو پہلا اصول اسلام یہ دیتا ہے کہ بغیر بھوک لگے کھانا نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول اسلام یہ دیتا ہے صحت مند جسم کے لیے کہ کھانا وقت سے کھایا جائے گا، جیسے نمازوں کے وقت ہیں اسی طرح ہمارا جو شام کا کھانا ہے اس کا وقت ہے مغرب کے وقت۔ شام کے کھانے کا مسلمانوں کا وقت کیا ہے؟ مغرب کے وقت۔ ہمارے دادا ہماری دادی جان کس وقت کھانا کھاتے تھے؟ شام کا مغرب کے وقت کھاتے تھے، لیکن آج ہم کس وقت کھا رہے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ بیماریوں کی سب سے دوسری بڑی وجہ ہے۔ پہلی بڑی وجہ ہے بغیر بھوک کے کھانا کھانا، دوسری بڑی وجہ ہے عشاء کے بعد کھانا کھانا۔ تو لہذا عشاء کے بعد کھانا کھانا یہ غیر شرعی کام ہے، یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو لہذا اگر اپنی نسلیں بچانی ہیں آپ نے، کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے، آج جا کے اپنے گھر پہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت کھانا کھاتے تھے، ہمارے دادا مغرب کے وقت کھانا کھاتے تھے، ہمارے نانا مغرب کے وقت کھانا کھاتے تھے، لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے وقت اپنا کھانا کھا لیا کریں گے۔ 25% بیماریاں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں رب کریم کی قسم سے 90 دنوں میں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں۔ کچھ بھی تبدیلی نہیں کرنی، یہ چھوٹی سی تبدیلی اتنی بڑی آپ کی جو ہے معاشرے کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ تو کھانا کب کھانا ہے؟ مغرب کے وقت۔ اب نوجوان بچوں کو بھی سمجھانا ہے، وہ کہیں گے ابھی جی آپ کے بابا کے دور میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی، آپ کے بابا کے دور میں تو فریج نہیں ہوتا تھا، اس قسم کے بہانے پیش کریں گے، وہ اس قسم کے بہانے پیش کریں گے۔ تو آپ ان کو کہنا بیٹا میں آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا جاپان والوں کے پاس فریج زیادہ ہے یا ہمارے پاس فریج زیادہ ہیں؟ جاپان والوں کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں یا ہمارے پاس زیادہ ہیں؟ جرمنی والوں کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں یا ہمارے پاس زیادہ ہیں؟ تو کیا کہیں گے بچے؟ ان کے پاس زیادہ ہیں، ان کے پاس زیادہ ہیں۔ ابھی میں ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود، سہولتیں ہونے کے باوجود انہوں نے کھانے کا وقت تبدیل نہیں کیا۔
ابھی 3 سال پہلے میرا بیٹا جرمنی گیا تھا، تو ایک بڑے شہر میں گیا تھا، جرمنی کے ایک بڑے شہر کے اندر کانفرنس تھی وہاں پر. تو جب وہاں پر وہ کہہ رہے گئے ہم تو شام کے 5 بجے تھے. تو جب کہتے ہم پہنچے وہاں پر تو کتنے بجے تھے؟ شام کے 5 بجے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم تھکے ہوئے تھے، 6-7 گھنٹے کی ہماری فلائٹ تھی، تو ہم نے سوچا 2-2.5 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں، اٹھیں گے تو 8 بجے کھانا کھا لیں گے. تو کہہ رہے ہم سو گئے. جب ہم اٹھے ہیں تو 8 بجے تھے، 9 بھی نہیں بجے تھے، 10 بھی نہیں بجے تھے، 11 بھی نہیں بجے تھے. تو کہہ رہے جب ہم نیچے آئے ہیں تو کاؤنٹر سے پتہ کیا جی ہمیں کھانا چاہیے ہمیں. اس نے کہا جی ہمارا تو ریسٹورینٹ، ہمارا ہوٹل تو بند ہو گیا، کھانا پکانے والا نظام ہمارا بند ہو گیا. تو ہم نے کہہ رہے کہ بیٹے نے کہا کہ ہم نے سوچا چلو ہم باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے کہیں سے کھانا کھا لیں گے. کہہ رہے جب ہم باہر مارکیٹ میں گئے ہیں تو ساری بازار بند ہو چکے تھے، سارے ہوٹل جرمنی کے بند ہو چکے تھے. کہہ رہا کہ ہمیں کہیں سے کھانا نہیں ملا. تو آپ نے بچوں کو بتانا بیٹا کھانے وقت انسانوں کے لیے رب کریم نے جو طے کیا ہے وہ مغرب کا وقت ہے. روزہ کس وقت کھلتا ہے؟ ہمارا مغرب کے وقت کھلتا ہے. لہذا جو کھانا ہم مغرب کے وقت کھاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے، اور جو عشاء کے بعد کھاتے ہیں وہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. اور شریعت ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں بنائی گئی. تو دوسرا اصول جو آپ یہاں سے آج لے کر جانا ہے، انشاءاللہ کیا کرنا ہے، آج سے کھانا ہم نے جو ہے مغرب کے وقت کھانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارا پاکستان صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا. تیسرا اصول کھانے کا جو اسلام دیتا ہے کہ کھانا کیا ہے، بیسیکلی کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، نعمت ملتی ہے. اب شام کا جو ہم کھانا کھائیں گے، نعوذ باللہ آپ کو قرضہ تو نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو روٹی دے، آپ کو کھانا دے، سالن بنا. کیوں ملے گا؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گا، تحفہ ملے گا. اور جب ایک انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کو عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ وصول کرتے ہیں. لیکن کھانے کے ساتھ یہ نہیں کرتے، کھانے کے ساتھ یہ نہیں کرتے. کھانے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، کھانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اور کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت نہیں کرتے کھانے کی. کھانے کے وقت آج کل پاکستانی قوم کے آدھے مرد کیا کرتے ہیں؟ ایک کان پہ موبائل لگایا ہوتا ہے اور دوسرے کان سے ہی کھانا چل رہا ہے. اور گھروں میں کیا ہو گیا ہے؟ تو ماڈرن گھر ہیں، اس میں سامنے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور منہ ٹی وی کی طرف ہوتا ہے اور کھانا چل رہا ہوتا ہے. اور جو غریب گھر ہیں جہاں پر ٹی وی کم ہے ذرا، تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں 2 روٹیاں کھا لیاں، پتہ نہیں 3 کھا لیاں، کچھ پتہ نہیں ہوتا بندے کو. تو جنہوں پتہ ہی نہیں بھی کھا پی لیا ہے تو وہ پھر شکر کس کرنا؟ شکر واسطے توجہ چاہیے، غور و فکر چاہیے. تو لہٰذا دین یہ چاہتا ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے آئے تو آپ سارے کام بند کر دیں، اور یہ موبائل فون بھی بند ہونے چاہیے. ساری دادیاں نانیاں سب گال نہیں سی کر دیتی ہیں، وہ تو روٹی کھا لا پھر بعد گال کرا گے، وہ تو روٹی کھا لا بعد گال کرا گے، پہلے روٹی کھا لا سکون دینا. تو لہٰذا یہی کام جو ہے شریعت بھی چاہتی ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے آ جائے موبائل فون کو بند کریں، ٹی وی کو بند کریں، اپنے دماغ کو حاضر کریں. اور جس طریقے سے بغیر توجہ سے اگر آپ سبق نہیں سنتی یا سناتی نہیں ہیں تو سبق یاد نہیں ہوتا، اسی طرح جو بغیر توجہ کے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، وہ بھی کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. تو تیسرا کھانے کا اصول یہ ہے اسلام کے مطابق کہ جب کھانا ہمارے سامنے آ جائے پوری توجہ سے کھانا کھائیں، آنکھیں بھی اسی طرف ہوں، ناک کان دماغ بھی اسی طرف ہو، اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے کھانا کھائیں. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کھانا طاقت بھی پیدا کرے گا، صحت بھی پیدا کرے گا، برکت بھی اس کے اندر نازل ہوگی اور گھر میں بھی برکتیں نازل ہوگی. تو تیسرا اصول کھانے کا کیا ہے کہ جو ہے کھانا توجہ کے ساتھ کھانا ہے. چوتھا اصول جو کھانے کا بتایا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ کوئی بھی ایسی خوراک جو کہ صحت کی دشمن ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ جسم جو میرے پاس ہے، یہ جو آپ کے پاس یہ جسم ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. یہ جسم کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے. اسی لیے مسلمانوں کو خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. جو مسلمان اس کو تباہ کرے گا، ہلاک کرے گا، اپنی مرضی کرے گا اس جسم کے ساتھ، اس کو جہنم کی سزا دی جائے گی. اب ہوتا کیا ہے، جب ہم وہ خوراکیں کھاتے ہیں جو کہ صحت کو نقصان دینے والی ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم پہلے بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہو کے آخر کار ایک دن مر جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسی تمام خوراکیں کھانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ کھانا کھانا کیا ہے؟ ہماری عبادت ہے، اور عبادت میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی. عبادت کے اندر ملاوٹ نہیں کی جا سکتی. جب ہم صحیح چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور غلط چیزیں بھی کھا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ملاوٹ کرنے کی عبادت کے اندر اجازت نہیں ہے. اب 4 چیزیں ہیں
جو یہود و نصارہ نے سازش کے تحت ہمارے بورچی خانے میں پہنچا دی، سازش کے تحت ہمارے بورچی خانے میں پہنچا دی ہیں۔ جب تک ان کو بورچی خانے سے نہیں نکالیں گے صحت ہمارا مقدر نہیں بن سکتا، صحت ہمارا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے سفید چینی، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی بات کی۔ اب سفید چینی کے ساتھ ایک اور جو بات ہے، دین نے ایک کھانے کا اور اصول ہمیں دیا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا ہے، وہ ہے میانہ روی۔ کیا ہے؟ میرے طرف متوجہ رہیں، میانہ روی، اعتدال۔ جب سے ہم نے اعتدال چھوڑا ہے، میانہ روی چھوڑی ہے، اس وقت سے مسئلہ خراب ہوا ہے۔ اب WHO ایک ادارہ ہے دنیا کا جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو کہ پوری دنیا میں صحت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو الگ بات ہے کہ کسی جھنڈے پر بھی کام کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کام اس کا ٹھیک بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کام اس کا ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ تو WHO یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک دن کے اندر 25 گرام میٹھا کافی ہے، یعنی 25 گرام چینی یا گڑ کافی ہے۔ اب پاکستان نے پچھلے سال جو ہے 25 گرام کی جگہ پر 80 گرام استعمال کی ہے۔ کتنے گرام استعمال کی ہے؟ 80 گرام استعمال کی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پچھلے سال جب میں یہ گفتگو کرتا تھا تو لوگوں کو بتاتا تھا کہ پچھلے سال کا ڈیٹا تھا کہ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 27% ہے، 100 میں سے 27 لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے، جو کہ اس سال ایک سال کے اندر بڑھ کے 31% ہو گئی۔ تو لہٰذا چینی کو کنٹرول کریں، میٹھے کو کنٹرول کریں، میٹھے کو کنٹرول کریں۔ میٹھا جو ہے ہماری خواہش ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں جملہ؟ میٹھا ہماری خواہش ہے، حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو میٹھے کو آہستہ آہستہ گھر سے نکالیں، میٹھے کو آہستہ آہستہ گھر سے نکالیں۔ آپ کا گھر صحت مند گھر بن جائے گا، آپ کا گھر صحت مند گھر بن جائے گا۔ اب جب آپ ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل پی لیتے ہیں ہم لوگ، یا ایک ڈبے کا جوس پی لیتے ہیں، اس کے اندر 40 گرام چینی ہوتی ہے۔ کتنے گرام چینی ہوتی ہے؟ 40 گرام چینی ہوتی ہے، جبکہ ہماری ضرورت کتنی ہے 24 گھنٹے میں؟ 25 گرام ہے۔ تو لہذا وہیں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پھر ہم آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فارمولہ اپنے پاس لکھ لیں کہ جو ہے 14 کلو سے زیادہ ایک آدمی کے لیے گھر پہ چینی نہیں آنی چاہیے، میٹھا نہیں آنا چاہیے۔ پہلی جو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گڑ کے اوپر آ جائیں، اس کے اوپر آ جائیں، گڑ کے اوپر آ جائیں۔ گڑ جو ہے شہد کے بعد سب سے اچھا دنیا کا میٹھا ہے، سب سے محفوظ میٹھا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں صحت بھی دیتا ہے۔ تو گڑ کے اوپر آ جائے، کوئی نایاب نہیں ہے، کوئی نایاب چیز نہیں ہے گڑ۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارے گھروں میں پچائی ہے، وہ پچایا فائن آٹا۔ اور فائن آٹا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آٹا کھاتے تھے؟ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چکی پر جو پیستی تھی، موٹے موٹے تل کے اڑا دیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹا گوندھ کی روٹی بنا دیتی تھی۔ ہماری دادیاں کون سا آٹا کھاتی تھی؟ چکی کا آٹا کھاتی تھی۔ ہمارے دادا کون سا آٹا کھاتے تھے؟ چکی کا آٹا کھاتے تھے۔ اگر آپ نے اپنی نسلیں بچانی ہیں تو چکی کے آٹے کے اوپر آنا پڑے گا، ورنہ ہماری نسلیں نہیں بچیں گی۔ کیونکہ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہماری معدہ خراب ہو رہا ہے، آنتیں خراب ہو رہی ہیں، ہمیں قبض ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر نہیں ہوتا، اس کے اندر میدا بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر سوجی بھی نہیں ہوتی، یہ نامکمل آٹا ہوتا ہے، یہ نامکمل آٹا ہوتا ہے جو فلور مل سے ملتا ہے۔ اور مکمل آٹا اللہ تعالیٰ نے گندم ہمارے لیے پوری پیدا کی تھی، لہذا گندم کا مکمل آٹا کھائیے، چھوٹی چکی کا آٹا کھائیے، انشاءاللہ آپ کے صحت کے 25% مسئلے اس ایک تبدیلی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی ایسا گاؤں جس جہاں سے آپ رہتے ہیں، کوئی ایسی مشکل بات آپ کو نہیں بتا رہا جو کہ یہ پریکٹیکل نہ ہو یا جس کو انجام نہ دیا جا سکے۔ یقین کریں یہ صرف 25% مسئلے آپ کے ان دو چیزوں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تیسری جو تبدیلی کرنی ہے آپ نے گھر پہ، وہ کرنی ہے بناسپتی گھی اور تیل کی۔ ہمارے باپ دادا دیسی گھی کھاتے تھے یا سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے۔ آج ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہم بناسپتی گھی استعمال کر رہے ہیں، تیل استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں 3 خرابیاں ہیں، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ اس کو صاف کرنے کے لیے کاسٹک سوڈے کا استعمال ہوتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ایک غذا ہے جس کا نام فاسفورک ایسڈ ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کی زندگی بڑھانے کے لیے اس کو 180 سینٹی گریڈ پہ گرم کرتے ہیں۔ جب 180 سینٹی گریڈ پہ گرم کرتے ہیں اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سرسوں کے تیل کی طرف آنا ہے یا دیسی گھی کی طرف آنا ہے، اور ڈالڈا بناسپتی گھی سے اور تیل سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ دوسرا پھر وہی بات آتی ہے، اس میں بھی پاکستانی قوم جو ہے میانہ روی والی زندگی نہیں گزارے۔ WHO یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک دن میں 20 گرام گھی کافی ہے، ایک آدمی کو ایک دن میں 20 گرام گھی کافی ہے۔ تو 20 گرام کے لحاظ سے مہینے کا بنے گا 600 گرام، اور سال کا بنے گا تقریباً 7 کلو۔ تو پاکستان نے پچھلے سال کیا حرکت کی ہے
پچھلے سال پاکستانیوں نے 27 کلو کھایا جی. کتنا کھایا ہے؟ 27 کلو کھایا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سننے لگا. پچھلے سال جب میں یہ گفتگو کرتا تھا میں لوگوں کو بتاتا تھا جو ڈیٹا پچھلے سال کا میرے پاس تھا کہ روزانہ 900 سے 1000 لوگ جو ہے مرد اور عورتیں دل کی وجہ سے مر جاتے ہیں, دل کی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں, جو کہ اس سال بڑھ کے 1450 پہنچ چکے ہیں. کتنے بڑھ چکے ہیں؟ 1400 سے پلس ہو چکے ہیں. یعنی کہ 400 لوگ روز, 400 بچے یتیم ہو جاتے ہیں ہماری اس بد پرہیزی کی وجہ سے. ہماری اس بد پرہیزی کی وجہ سے ایک سال میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ 400 مائیں مر رہی ہیں فالتو, بچے یتیم ہو رہے ہیں, 400 باپ مر رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں. خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کیجیے, خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کیجیے. اور یہ گھی کا زیادہ استعمال جو ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالیے. 600 گرام جتنے اپنے پاس ہر آدمی جتنے اس کے گھر کے ممبر ہیں 600 گرام سے گھی یا تیل آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے. صحت کے مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے, صحت کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں 2 چیزیں جو نبی کی سیرت سے ملتی ہیں اور ہمارے باپ دادا کی سیرت میں وہی چیزیں تھیں جب تک وہ تندرست تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی سے, اے میرے صحابی جب تم کھانا بنانے لگو, سالن بنانے لگو تو سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو. تو سالن زیادہ ہو جائے گا تو اپنے کسی غریب پڑوسی کو ہدیہ کر دینا. مقصد کیا ہوگا؟ 2 مشورے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا مشورہ یہ دیا کہ سالن جو ہے شوربے والا بنایا کرو. سالن کون سا بنایا کرو؟ شوربے والا بنایا کرو. اور دوسرا یہ مشورہ دیا کہ ہدیے بھی دیا کرو. اب جب شوربے والا سالن بننا شروع ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گھی کا استعمال خود ہی کم ہو جائے گا. کیونکہ 1 کلو ہانڈی کو اگر قورمہ بنانا ہو یا ہانڈی بنانی ہو تو اس میں 1 پاؤ 200 گرام گھی لگتا ہے, اور 1 کلو گوشت کا شوربہ بنانا ہو تو صرف 1 چٹان گھی لگتا ہے. تو یہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے ہیں جو 450 سال پہلے. اب آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوا ہے, ہم کیونکہ نہ تو اللہ کی بات مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں, اور ہم اس وقت بھیڑ چال کا شکار ہو گئے ہیں. اب آج سے 30 سال پہلے کا جو آدمی تھا اس وقت کا آدمی شوربہ فخر سے کھاتا تھا. آج سے 30 سال پہلے کا آدمی شوربہ کھا کے فخر کرتا تھا. اب جو کسی صوبے کا گورنر ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ امیر آدمی ہوتا ہے, غریب آدمی ہوتا ہے؟ امیر آدمی ہوتا ہے نا. اب ایک امیر آدمی کا 30 سال پہلے 35 سال پہلے کا انٹرویو جو مجھے یاد ہے آج تک میں آپ کو سناتا ہوں. تو بلوچستان کے گورنر انٹرویو دے رہے تھے ریڈیو کے اوپر, اس وقت ٹی وی نہیں تھا, ریڈیو کے اوپر انٹرویو دے رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے انٹرویو والے سے, اس کو کہہ رہے تھے کہ یار اچھی بیوی وہ ہوتی ہے, اچھی سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے خاتون خانہ جسے شوربہ اچھا بنانا آتا ہے, جسے شوربہ اچھا بنانا آتا ہے. تو کہنے کا میرے بہنوں مقصد یہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے کا آدمی شوربہ فخر سے کھاتا تھا, شوربہ فخر سے کھاتا تھا. تو ہم نے بھی آج سے شوربہ فخر سے کھانا ہے, کیونکہ شوربہ کس نے کھایا ہے؟ ہمارے پیغمبر نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ کھایا ہے, ہماری ماؤں نے شوربہ کھایا ہے, ہمارے دادا نے شوربہ کھایا ہے, ہماری دادی نے شوربہ کھایا ہے. اور ماشاءاللہ اتنے چوڑے چوڑے سینے تھے ہمارے دادا کے, اتنے چوڑے چوڑے سینے تھے ہماری دادیوں کے, 10-10 میل آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو وہ کڑھائی گوشت نہیں کھاتی تھی, شوربے والا سالن نہیں کھاتی تھی. میں تو خود گاؤں میں رہا ہوں, 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ہانڈی پکتی تھی گھر پہ, اور وہ بھی شام کو پکتی تھی, اور وہ بھی شوربے والی پکتی تھی, وہ بھی شوربے والی پکتی تھی. اگر اپنی نسلیں بچانی ہیں تو ہانڈی شوربے میں پکانا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کے گھر میں دل کے مریض پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. آپ کے دل کی بیماریوں کی جو دوائیاں آپ کھا رہے ہیں, بلڈ پریشر کی جو دوائیاں کھا رہے ہیں, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, اور ملک کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گا. 1200 ارب روپے کا تیل منگوانا پڑتا ہے پاکستان کو, جو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پہلی بات کیا کہی میں نے. دوسری جو بات ہمارے گھروں میں آئی ہے وہ آئے ہیں پروٹھے. وہ کیا آئے ہیں؟ پروٹھے. ابھی اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی صحت کے بارے میں, اور پوری دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے تھے, پوری دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے تھے. اس میں ایک نان مسلم ڈاکٹر آیا تھا جو کہ انگریز تھا, مسلمان ہو چکا تھا. جب اس نے اسلام آباد والوں کے کھانے پینے کے حال دیکھے, اس نے اسلام آباد والوں سے کہا, اسلام آباد والوں جو تم روزے رکھ رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ روزے نہیں ہیں, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں, تو یہ تم جو روزے رکھ رہے ہیں تو غلطی ہوگی, تم غلطی کر رہے ہو. اس نے بولا جی کیا غلطی کر رہے ہیں ہم؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر مجھے پروٹھے کہیں نظر نہیں آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر پروٹھے موجود نہیں ہیں. اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر پکوڑے بھی موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہماری زندگیوں میں پچھلے 15 سالوں سے آئی ہیں, یہ دونوں چیزیں ہماری زندگیوں میں پچھلے 15 سالوں میں آئی ہیں. اور 15 سالوں میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں 15 سالوں میں بڑی ہیں. مٹھائی کی دکانیں بڑی ہیں, بیکری کی دکانیں بڑی ہیں, اور گھی کا استعمال بڑا ہے, اور چینی کا استعمال بڑا ہے, اور ساتھ ساتھ کیا بڑا ہے؟
مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، ہسپتالوں کی تعداد بڑھی ہے، میڈیسن فارمیسی کی تعداد بڑھی. پہلا آج سے 10 سال پہلے اس پورے علاقے میں کتنی فارمیسیاں تھیں؟ میرا خیال 5 ہوں گی، 4 ہوں گی. اور اب کیا صورتحال ہے؟ اور ہر گلی کے نکل کے پر ایک فارمیسی بنی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ پروٹھا. وجہ کیا ہے؟ یہ پکوڑے. وجہ کیا ہے؟ یہ سموسے. وجہ کیا ہے؟ یہ مٹھائیاں. یورپ والے اگر کچھ عیاشی کرتے بھی ہیں نا تو انہوں نے اس کے بھی کچھ اصول طے کیے ہیں. پورے یورپ کے اندر جب ایک دفعہ کڑھائی کے اندر سموسے ڈال دیتا ہے حلوائی تو اس کو اجازت ہے، ایک دفعہ اور ڈال دیتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. تیسری دفعہ کسی حلوائی کو، مٹھائی بنانے والے کو، پکوڑے سموسے بنانے والے کو اجازت نہیں ہے اس تیل کے اندر تیسری دفعہ کوئی چیز ڈال سکے. اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ صبح سے کڑھائی چڑھتی ہے، رات تک چڑھتی ہے. وہ پراٹھے کو، پکوڑے نہیں کھلا رہے اپنے بچوں کو، آپ کو جلیبیاں نہیں کھلا رہے، ان کو زہر کی پوڑیاں کھلا رہے. خدا را یہ زہر کھانا بند کر دیں. 4 مہینے چلتی ہے وہ تو چلو 3-4 میں مطلب کہنے کی بات ہے، لیکن ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے. اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے. تو 2 چیزیں گھر سے مائنس کر دیں، پراٹھے کو گھر سے مائنس کر دیں، اور جو باقی ہے تلی ہوئی خوراک کو مائنس کر دیں. تو آپ کی خاندان ہمیشہ کے لیے صحت مند خاندان ہو جائے گا. کبھی کسی کو دل کی مریض نہیں ہوگا، کبھی ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کا بجٹ بھی بچ جائے گا. وہی جو پیسے آپ گھی کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، کوئی پیسے فروٹ کے اوپر لگائیے، وہ پیسے بچت کیجیے. کل کو آپ کے پاس کسی وقت میں کام آئیں گے، آپ کے کام آئیں گے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اور جنک فوڈ ہے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فاسٹ فوڈ کے معنی ہیں، فاسٹ کہتے ہیں جلدی کو، اور فوڈ کو کہتے ہیں. اب ان کو انگریزوں کو جلدی اس لیے ہے کہ انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ زندگی کے 40-50 سال ہیں، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے اور مٹی ہو جانا ہے. جبکہ ہمارے پاس تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور رب کریم کے پاس آگے سامنے کھڑے ہونا ہے. لہذا فاسٹ فوڈ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، فاسٹ فوڈ ہمارا مسئلہ. لیکن ان کا فاسٹ فوڈ بنتا ہے کسی اصولوں کے تحت. ان کے ملکوں میں جو فاسٹ فوڈ بنتا ہے کسی اصولوں کے تحت بنتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو فاسٹ فوڈ بن رہا ہے وہ بغیر اصولوں کے بن رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ مطلب ریسرچ کر سکتی ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں تیسری دفعہ آپ کو فرائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. گھی کے اندر گھی آپ کو نیا ڈالنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کو فرائی کرنے کی اجازت ملے گی. تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ جان چھڑائیں. دوسرا، اس کو فاسٹ فوڈ کا دوسرا نام ہے جنک فوڈ. تو جب آپ جنک کو سرچ کریں گے ڈکشنری کے اندر یا گوگل کے اوپر، جنک کسے کہتے ہیں تو جنک کے معنی ہیں فضول. کیا ہے؟ فضول. اب آپ کتنے ہیں بدقسمت ہیں کہ فضول چیزیں خرید کے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین میں کہا قرآن کریم میں، اے لوگوں فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. لہذا ہمارا پیسہ ان فضول چیزوں پہ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ کل ہمارا حساب بھی جو ہے نا شیطان کے ساتھ ہوگا، اور شیطان اللہ کا ناشکرہ ہے. تو لہذا اس فاسٹ فوڈ سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں. کیونکہ جو پلاسٹک ہے اس سے بہت بڑی تباہی آ رہی ہے. اب ہم گھر سے بھیجتے ہیں بچے کو، وہ تندور والا جو ہے شاپر کے اندر روٹی ڈال کے دیتا ہے، وہ آپ روٹی نہیں کھا رہے ہوتے، روٹی کے ساتھ آپ جو ہے پلاسٹک بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اب گرم گرم سموسے ڈال کے آپ کو پلاسٹک کے شاپر میں دے دیتا ہے. آپ پراٹھے وہ سموسے نہیں کھا رہے ہوتے، سموسوں کے ساتھ پلاسٹک بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے دل کے مرض لگ رہے ہیں. اسی لیے لہذا پلاسٹک شاپر کو اپنے گھر سے نکالیں. ہر عورت آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، خدا کے لیے مسجد والے کو 100 روپے نہ دیں، آج ہی جا کے گھر پہ ایک کپڑے کا شاپر تیار کریں، کپڑے کا لفافہ جھولا بنائیں، کپڑے کا شاپر بنائیں. اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو جو بھی بازار جاتا ہے اس کو دیں، اس کے بولے کہ شاپر ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. یہ آپ کا پاکستان پر اتنا بڑا احسان ہوگا، اپنی نسلوں کا پر اتنا بڑا احسان ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتی. خدا را یہ اس وقت صدقہ جاریہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شاپر اپنا کپڑے کا تھیلا لے کر جائیں اور اس کے اندر اپنی سبزی، اپنا فروٹ، اپنی چیزیں لے کر آئیں. یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اپنی نسلوں کے اوپر. آج ہمارے یہاں پر جو لوکل فلڈنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ گلیاں پانی سے بھر رہی ہیں، گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ پلاسٹک ہے. اس کی وجہ یہ پلاسٹک ہے. اور جیسے ہی گرم چیز کو پلاسٹک میں ڈالا جاتا ہے تو پلاسٹک پگھل کے اس چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہمارا جو ہے بند ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پلاسٹک کے حوالے سے کیا کرنا ہے، یہ صدقہ جاریہ کا آپ نے نسخہ بتایا ہے. 100-150 روپے لگائیں اور گھر پہ ایک شاپر بنائیں کپڑے کا، اور اپنے شوہر کو دیں، اپنے بیٹے کو دیں، جو بھی جاتا ہے. تو پاکستان اس طرح ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح پاکستان جو ہے بچ جائے گا. اس کے بعد صحت کا جو دوسرا تعلق ہے وہ نیند کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ نیند کے ساتھ ہے. اب
ہمارے باپ دادا کس وقت شام کو سو جاتے تھے؟ عشاء کے بعد سو جاتے تھے. اور ہم کس وقت سو رہے ہیں اس وقت؟ ہاں، تو پھر یہ گڑبڑ ہوئی ہے. جب دیکھیں روٹی کھانا زیادہ ضروری ہے وقت میں سونا. روٹی اگر 20 دن نہ ملے نا، میں نے اگر کسی آدمی کو 20 دن بھی روٹی نہ ملے بندہ نہیں مرتا، لیکن اگر 20 دن کسی کو جگائیں گے نا تو اس سے پہلے مر جائے. آپ 20 دن روٹی نہ دیں کسی آدمی کو، وہ نہیں مرے گا. 20 دن کسی آدمی کو سونے نہ دیں، وہ مر جائے. تو نیند روٹی سے زیادہ ضروری ہے. لہذا رات کو وقت سے سوئیں، کیونکہ ہم رات کو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. رات کو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. رات بھی اللہ کی ہے تو مرضی بھی اللہ کی کرنی چاہیے. اب جب ایک عورت اسلام آباد کے روڈ کے اوپر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ جی میری رات میرا جسم میری مرضی، ہم سب کو غیرت مند لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم جب رات کو 11 بجے تک جاگے ہوتے ہیں تو ہم کیا زبانی حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری رات میری مرضی. میرے بہنوں میرے بھائیوں، نہ رات میری ہے نہ مرضی میری ہے. رات بھی رب کی ہے، مرضی بھی رب کی ہے. رات بھی رب کی ہے، مرضی بھی رب کی ہے. یہی تو مرضی میں نے رب کو دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے یہی ہے. اے اللہ تیری مرضی چلے گی میرے جسم کے اوپر. تو لہٰذا اگر اپنی نسلیں بچانی ہیں تو رات کو وقت سے سو جائیں. اب سب سے زیادہ اس وقت جو تحقیق ہو رہی ہے سائنسی دور کے اندر، وہ امریکہ کے اندر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ PhD امریکہ سے ہوتی ہے، اس کے بعد جاپان ہے، اس کے بعد جرمنی ہے. لیکن کیا وہ رات کو 12 بجے تک پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. میری سسٹر وہاں پر رہتی ہے امریکہ میں، وہ کہتی ہے کہ بھیا 9 بجے ابھی ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی انگریز سارے سو جاتے ہیں، اور صبح 5 بجے ابھی ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اور ہمارے انگریز پڑوسی پہلے اٹھے ہوتے ہیں. اگر اپنی نسلیں بچانی ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو رب کریم نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. رب کریم نے سورہ نبا میں فرمایا، آیت نازل فرما دی کہ میں نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. تو لہذا رات کو سونے کے لیے رہنے دیں. رات کو جاگنا گناہ کا کام ہے. کیا ہے؟ رات کو جاگنا گناہ کا کام ہے. خدا را گناہ سے باز آ جائیں، خدا را اس گناہ سے باز آ جائیں رات کو وقت سے. ہاں جس کی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. حساب میں نے نہیں لینا، آپ نے لینا، اس رب نے لینا ہے جو علیم و خبیر ہے. اس کو پتہ ہے کون سا مجبوری سے جاگ رہا تھا اور کون سا شوق سے جاگ رہا تھا، کون سا شوق سے جاگ رہا تھا. تو جب تک آپ رات کو وقت سے سوئیں گے نہیں، آپ کی قوم کو، آپ کی نسلوں کو صحت. اسلام آباد ہے، کراچی سے پشاور ہے، کراچی سے لاہور ہے، کراچی سے ملتان ہے. تو انہوں نے کیا انتظام کیا ہے، جاپان کے اندر کوئی لوکل فلائٹ 7 بجے کے بعد اڑ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب فلائٹ رات کو اڑتی ہے اس سے شور ہوتا ہے. جب شور ہوتا ہے تو ایئرپورٹ کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم اپنے عوام کی نیند خراب نہیں ہونے دیں گے، ہم کاروبار کا نقصان برداشت کریں گے. تو لہٰذا خدا کے لیے آپ سے التجا ہے اپنے گھر کی روٹین ٹھیک کریں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو پھر جہنم ہے، اور اگر اللہ کے بندے بنیں گے تو پھر آگے جنت ہے. اللہ کے باغیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. تو لہذا رات کو وقت سے سونے کی کوشش کریں. تمام ترقی یافتہ قومیں رات کو سو جاتی ہیں، تمام ترقی یافتہ قومیں رات کو سو جاتی ہیں. تو یہ صرف تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ ہے، یہاں پر کوئی اصول نہیں ہے، اسی لیے ہم نیچے گر رہے ہیں. اگر اوپر جانا ہے تو رات کو وقت سے سونا شروع کر دیں، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں. پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا، پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا. اس کے بعد جو اگلی ایک بات ہے وہ کھانے کا ایک اور اصول بھی رسول اللہ نے فرما دیا. کہا کہ آدم کے بیٹے نے، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا. مقصد کیا ہوا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام. مثلا فرما رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام ہے. اچھا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے معدے کے رہنے دیں، اپنے معدے کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، ایک حصہ خالی رکھو ہوا کے لیے. تو مقصد کیا ہوا کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. یعنی کہ ابھی دل کر رہا ہے کہ 4-6 نوالے اور کھا سکتا ہوں میں یا کھا سکتی ہوں، تو وہ 4-5 نوالے آپ نے نہیں کھانے. وہی آپ کی صحت کی ضمانت ہے، وہی آپ کے معدے کا تحفظ ہے، وہی آپ کے معدے کا تحفظ ہے. اور جب معدہ ٹھیک ہوگا تو 6 بیماریاں آپ کو نہیں لگیں گی. ٹھیک ہے، تو بنیاد کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کھانا کس وقت ہے مسلمان نے؟ جب اس کو بھوک لگی ہو. اور کھانا ختم کب کرنا ہے؟ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو. انشاءاللہ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا، اور کبھی جب معدہ خراب نہیں ہوگا تو کبھی یہ 6 بیماریاں بھی آپ کو نہیں لگیں گی. اس کے بعد آخری جو بات ہے اصول جو دین نے دیا ہے صحت مند معاشرے کے لیے، وہ دیا تھا کہ کیلولے کا. تو آج سے 30 سال پہلے پورے گاؤں دوپہر کو آرام کرتے تھے، پورے گاؤں کی دکانیں ہٹیاں بند ہو جاتی تھیں، بازار بند ہو جاتے تھے، اور ہم سارے جو تھے ہمارے والدین، ہمارے دادا نانا سارے آرام کرتے تھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ. آج ہم نے مصروفیت کی وجہ سے اس کیلولے کو ترک کر دیا ہے. تو کیلولا نسل کی سیرت سے ثابت ہے، نسل کی سنت سے ثابت. نسل نے فرمایا
اے لوگوں کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کیلولے کے ذریعے رات کی نماز کے لیے قوت یا مدد حاصل کرو۔ مقصد کیا ہوا؟ کیلولا کرنے سے آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے اور شام تک اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، شام کے کام کرنا اس کو آسان ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں شام کی زندگی کیوں مشکل لگتی ہے کہ ہم نے کیلولا چھوڑ دیا۔ تو کیلولے کے لیے شیطان نے 2-3 چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال دی ہیں۔ ایک تو یہ ڈالی ہے کہ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کھانے کے ساتھ کیلولے کا کیا تعلق ہے؟ کیلولے کا کھانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر کھانا دوپہر کو کھاتے ہیں تب بھی کیلولا کرنا ہے، کھانا نہیں کھاتے تب بھی کیلولا کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیلولے کے اندر گہری نیند آنا فرض نہیں۔ کیلولے کے اندر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی تھی، یا اردو میں کہتے ہیں میری اونگ آ گئی تھی، بس ہلکی سی اونگ آ جائے، وہ 10 سیکنڈ کے لیے آ جائے، 1 منٹ کے لیے آ جائے، 5 منٹ کے لیے آ جائے، وہ آپ کا فرض نہیں ہے۔ بس اونگ آ گئی آپ کا کیلولا پورا ہو گیا۔ لہذا اس کو یقینی بنائیں کیونکہ یہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، اور آپ کی گھر کی شام کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ شام کو جب ہم کیلولا نہیں کرتے تو ہم تھک جاتے ہیں، نہ بیوی کو شوہر اچھا لگتا ہے، نہ شوہر کو بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پر ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیلولے کا ترک کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیلولے کا ترک کرنا ہے۔ لہذا اگر جب آپ نے اونگ لینی ہے تو ہر وقت بستر ضرورت نہیں ہے، صوفے پہ بیٹھ کے کیلولا کر لیں، نیچے زمین پہ ٹیک لگا کے کیلولا کر لیں، بستر ملے تو بستر پر کر لیں، بستر نہ ملے کرسی کے اوپر کر لیں، صوفے کے اوپر کر لیں، لیکن کیلولا ترک نہ کریں۔ تو یہ کیلولا جو ہے، کیلولے کو انگریزوں نے کیا نام دیا ہے؟ انہوں نے اس کو نام دیا ہے پاور نیپ۔ کیا نام دیا ہے؟ پاور نیپ۔ پاور کہتے ہیں طاقت کو، نیپ کہتے ہیں وقفے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقفہ کر لو اپنی زندگی میں جس سے جسم میں طاقت آ جائے، جس سے جسم میں طاقت آ جائے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ 15-20 منٹ جو ہے کیلولے کے لیے نکالیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی بھی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور یہ اس وقت انسانی جسم کی ضرورت بھی ہے، انسانی جسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان ساری باتوں میں عمل کرتی ہیں تو الحمدللہ 10,000 روپے آپ کے ہر مہینے بڑھ سکتے ہیں کم از کم۔ اور ڈاکٹروں سے تو انشاءاللہ آپ کی 3-4 مہینے بعد بالکل جان چھوٹ جائے گی۔ ڈاکٹروں سے تو آپ کی انشاءاللہ 3-4 مہینے بعد بالکل جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان جیسے پہلے صحت مند تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اس پاکستان کو پہلے کی طرح صحت مند بنائیں۔ چینی کا جو سب سے بڑا استعمال، جو نقصان آگے جو دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ چینی کے زیادہ استعمال سے جو ہے مردانہ طاقت مردوں میں کم ہو رہی ہے اور زنانہ طاقت عورتوں میں کم ہو رہی ہے۔ سننے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مردوں میں مردانہ طاقت کم ہو رہی ہے، عورتوں میں زنانہ طاقت کم ہو رہی ہے، اور اسی سے آگے نسلیں بنتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو نئی نسل بنتی ہے۔ لہذا اگر نسلوں کو بچانا ہے تو چینی اپنے گھر سے نکال دیں، چینی کا استعمال کم سے کم کر دیں، کولڈ ڈرنک کا اور ڈبے کے جوس کا استعمال کم سے کم کر دیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بچیں گی، آپ کی نسلیں بچ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اچھا محفوظ پاکستان انشاءاللہ اس کے قیام میں ساری مدد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔